السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک بیسک انفارمیشن۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں یوٹیوب پر کیوں آیا۔ ایک تو وجہ یہ بنی کہ صحیح طرح میں پیغام پہنچا نہیں سک رہا تھا، جو ہماری بیسک معلومات ہوتی ہے دینی، جو ضروری مسائل ہوتے ہیں روزمرہ کے، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اور حرام حلال کے بارے میں جان سکیں، اور صبح شام کے جو ان کی مشغولات ہیں ان کے اندر جو ان کو پیش آتے ہیں مسائل، یا جو اللہ کے فرائض ہیں ہمارے اوپر، تو ان کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو اس چیز کے ٹاپک کو لے کے میں سامنے آیا تھا تاکہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر یا کہیں بھی کسی کے پاس، تو اس وقت تک ہمیں بات یاد رہ جاتی ہے، آگے جب آتے ہیں تو ہمیں بھولتا جاتا ہے، اور ہم کئی چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں، اور ہمارا ایسا ماحول آج کل رہا نہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، میں مصروف ہوں، میں مصروف ہوں۔ تو ان مصروفیات کے اندر اگر وہ چند منٹ نکال کر یہ ویڈیوز دیکھ لے گا تو انشاءاللہ ہم سب کے سبق کی دہرائی ہو جائے گی، اور ہمیں وہ ضروری مسائل، وہ ضروری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی جو ہمارے اوپر اللہ پاک نے فرض کی ہیں، جیسے نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، راستے پر کیسے چلا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سنت تھی، اور نماز کا اول وقت کون سا ہے، نماز کا آخر وقت کون سا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، مزید بھی انشاءاللہ اس کے اوپر میں جو ہے ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اور ایک دوسرا جذبہ میں لے کر آیا تھا، ایک تو میں خود فائنینشیل طور پر مضبوط ہو جاؤں، اور دوسرا سب سے بڑا جو ہمارا صفائی کا نظام ہے، جو کہ ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، مختلف شہروں میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ تو اس چیز کی نیت میں نے کی تھی کہ انشاءاللہ میں ویلفیئر کا کام اللہ مجھ سے لے تو میں انشاءاللہ ضرور جو ہے نا وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو عہدہ داران ہیں وہ صرف ووٹ اس لیے لیتے ہیں تاکہ ان کو ایک رعب اور دبدبہ نصیب ہو جائے اور ایک سیٹ مل جائے، تاکہ وہ علاقے میں پہچانے جائیں۔ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی خدمت کی نیت ہوتی ہے۔ اگر ان کی خدمت کی نیت ہو تو وہ ضرور ہر دوسرے تیسرے دن یا ایک ہفتے بعد روزانہ اپنے علاقے میں جائیں، چکر لگائیں، حال احوال لیں، اور دیکھیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم اس علاقے کے ناظم ہیں، کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس جو عوام ہے اس نے ایک بھروسہ کیا ہمارے اوپر، اور بھروسہ کر کے ہمیں ووٹ دیا تاکہ ہم ان کے کام آ سکیں۔ اب وہ اس طرح کی مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے نیت کی، اگر نیت کی ہوتی تو ہمارے علاقے میں بھی جو نالے کے بہت زیادہ مسائل ہیں مینٹیننس کے حوالے سے، تو وہ یہ مسائل کھڑے کبھی نہ ہوتے۔ اکثر جگہ پہ جو ہے نا صفائی کا، نالوں کا، سیوریج کا، ان جگہ کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میری انشاءاللہ دلی خواہش ہے کہ میں اس چیز کو جلد از جلد جو ہے وہ صفائی کے نظام کو بہتر کروں، کیونکہ ہماری زندگی پوری دنیا کے اندر سارے انسان اگر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یا کسی کی تعریف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی صفائی دیکھی جاتی ہے کہ یہ انسان کتنا صاف ہے، کیونکہ صفائی اگر نہ ہو تو ہمیں 100 طرح کی بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور مختلف قسم کے گندے حشرات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں گندگی سے۔ اور کون ایسا انسان ہے جس کو گندگی پسند ہو؟ ہر انسان صفائی کو پسند کرتا ہے، بشرطے کہ وہ سستی اور کائلی کی وجہ سے شاید میں بھی وقت پر صفائی نہ کر پاتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک دلی خواہش اور آس امید ہوتی ہے کہ میں کر لوں گا، اور وہ کرتا ہے۔
تو کرنی بھی چاہیے. ہمارے تو اسلام کے اندر ہمارے پیارے نبی نے اور اللہ پاک نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ صفائی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے. آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی ہے، صفائی رکھنا، ہر وقت صاف کپڑے پہننا، صاف جوتی پہننا، صاف ٹوپی پہننا، صاف جو ہے وہ اپنی جگہ کو، ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، اپنے رومز کو، واش رومز کو، ہر جگہ کو صاف رکھنا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کچی جگہ ہوتی تھی تو وہاں واش روم کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا تھا. زمین مٹی کچی جو ہوتی وہ جذب کر لیتی تھی یا حشرات اس کو کھا لیتے تھے. ابھی چونکہ ہمارے پاس جو ہے واش رومز ہیں، ٹائلٹس ہیں، اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہماری صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ کسی بھی کلاس سے ہے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، خاندان والوں کے لیے صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کسی کی بیماریوں کی کشیدگیوں سے بچ سکیں. تو سب سے پہلے جو بیماریوں کا بنیادی مسئلہ بنتا ہے وہ واش روم سے، ٹائلٹ سے. اور اس کے بارے میں پہلے بھی یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے، اور یہ دعا میں پہلے کر چکا ہوں، ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور روحانی بھی. کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں کتنی زیادہ یہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں کو روحانی مسئلہ ہو گیا، فلاں کو روحانی. تو اگر ہم یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ اہمیت دے دیں کہ جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر بات سر آنکھوں پر رکھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے، ٹالی نہیں جاتی. جو بات ٹالی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت سچی نہیں ہے، محبت میں جو ہے وہ فرق لگا ہوا ہے. تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اس فرق کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس کا علم چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتیں تھیں اور کیسا انہوں نے وقت گزارا، صبح کس ٹائم اٹھتے تھے، رات کو کس ٹائم سوتے تھے، اور پھر ان کے پورے دن کی روٹین کیا ہوتی تھی، اور پھر کھانا کس وقت کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے، اور کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے، اور پھر دن کو جو قیل اللہ سنت ہے دن کو سوتے تھے تو وہ کس ٹائم سوتے تھے، پھر ذکر کتنا کرتے تھے. ہمارے لیے کتنی بات امپورٹنٹ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ میں نے اتنا ذکر کر لیا، میں نے اتنا ذکر کر لیا، تو کیا ہم نے یہ سوچا ہے کبھی کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ذکر کیا اللہ پاک کا، اور کتنا وقت وہ کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کے وہ کتنا قرآن پاک پڑھتے تھے نوافل کے اندر. تو اس کی میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ پاک سے مانگوں، نفل پڑھوں، نماز پڑھوں، اور اس کے اندر خوب قرآن پاک پڑھوں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو میں بھی، دین کوشش کا نام ہے. جب آپ نے کوشش کر لی تو اس کے اوپر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اب اس کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر وہ حافظ بننے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ اس کو حافظوں میں سے اٹھائیں گے. اسی طرح دوسروں کے اوپر بھی ہے، اگر کوئی عالم بننے جا رہا ہے اور وہ راستے میں وہ شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن وہ عالموں میں سے اٹھایا جائے گا. تو یہ اللہ پاک کا خصوصی انعام ہے ہر اس شخص کے اوپر کہ جو اچھی نیت لے کر گھر سے نکلتا ہے اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اسی طرح اگر قرآن پاک کی طرف چلے جائیں تو جو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی دین کا علم سیکھنا کتنا بڑا ضروری، کتنا زیادہ ضروری ہے.
اور اس کے اوپر انعام بھی اللہ پاک کتنا بڑا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دین کا علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو یہ ہوگی دین کی بات۔ اور یوٹیوب پہ میں کیوں آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو بیسک معلومات ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اس کی دہرائی کے لیے رپیٹ ہو جائے، وہ ہم سب کو دوبارہ یاد ہو جائے اور ہمارے ذہنوں میں آ جائے، تاکہ ہم اچھی طرح اللہ کے فرائض ادا کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں خوب جو ہے وہ ویلفیئر کر سکوں۔ اور ایک دل میں خواہش سی ہے کہ اگر اللہ پاک اتنی وسعت رزق عطا فرمائے تو جو ہمارے پردیس سے لوگ آئے ہوتے ہیں مختلف شہروں کے اندر، ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کرائے کے مکان کا ہوتا ہے۔ اب جیسے کیمپز ہوتے ہیں فوج کے، ہمارے آرمی کے، ایئر فورس کے، یا اس طرح دوسرے جتنے بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، جیسے یہ پورا ایک دیوار لگی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ فلیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل سیکیور جگہ ہوتی ہے اور ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے وہاں پر رہ کر۔ صفائی کا نظام، ہر قسم کی مینٹیننس ہوتی ہے وہاں پہ، ایک قسم کی وہ جو ہے نا وہ کالونی ٹائپ بنی ہوتی ہے، اور اس کی گول شیپ ہوتی ہے کہ چاروں طرف جو ہے فلیٹ ہوتے ہیں، درمیان میں میدان ہوتا ہے، اور بیچ میں ہی اگر ڈسپنسری رکھ دی جائے تو یہ بہت ہی ایک اچھی کام ہوگا اور بہتر ہوگا کہ آپ گھر سے نکلے اور بالکل سامنے آپ کو طبی امداد مل جائے گی، جو آج کل ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اہل محلے کے اندر، کالونی کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسپنسری یا طبی امداد فوری طور پر موجود ہو، تاکہ ہمارے کسی قسم کی حادثے کی شکل کے اندر فوری اس کا ازالہ کیا جا سکے اور طبی امداد فراہم کی جا سکے اور اس بندے کو فوری طور پر ڈسپنسری میں پہنچایا جا سکے۔ اب دوسری بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا، تو ایسے کیمپس میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ قریب اسکول بھی ہوتے ہیں پیدل ڈسٹنس پہ، مشکل سے 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا وایا ہوتا ہے جس کے اندر یہ کیمپ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ دلی خواہش ہے کہ اگر مجھے وسعت رزق اللہ پاک دے تو میں انشاءاللہ بہت اچھے سٹینڈرڈ کے فلیٹ بناؤں، اور اس کے اندر مینٹیننس کا نظام، سیکیورٹی کا نظام، اور اس کے اندر 2 کمروں کا کرایہ بہت ہی مناسب اور ویلفیئر کی نیت سے 5000 کی مقدار میں رکھوں، اور یہ میں ہر شہر میں بناؤں، کیونکہ سوسائٹیز تو ہر علاقے میں بن رہی ہیں جس میں 5 مرلے کے پلاٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ مڈل کلاس بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ کب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہوں گے اور پھر میں وہ پلاٹ خریدوں گا اور پھر میں اس کے اوپر مکان بناؤں گا۔ اس کے اندر اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے اپنی عبادات کے اندر وہ مشغول نہیں ہو سکتا جس طرح کہ اس کو مشغول ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کو ٹائم دینا چاہیے تھا، اتنا وہ ٹائم نہیں دے پاتا، اور اسی کشمکش میں اس کی موت اس کو آ گھیرتی ہے اور وہ اللہ پاک کے حضور چلا جاتا ہے۔ تو بس بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے اور اس کی نیک حاجت اور خواہش ہے کہ اس کا اچھا گھر ہو، اچھی جگہ پر ہو، صاف ستھری جگہ پر ہو۔ تو اگر یہ بیڑا سرکاری جو ہمارے ہے گورنمنٹ اٹھا لیتی تو یہ تو اس سے بڑھ کر تو کوئی اچھی بات نہیں تھی، کہ سب سے بڑی پریشانی جو آج لاحق ہوتی ہے دوسرے شہروں میں جا کے جابس کرنے کی، پرائیویٹ خاص طور پہ جابس کی، تو سب سے بڑا ان کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ مکان کا کرایہ دینا ہے، پھر بجلی کے بل دینے۔ تو اب ایک بندے کی اگر 30,000 تنخواہ ہے تو 15,000 10,000 وہ کرایہ دے رہے، ملا جلا کے 15 سے 18,000 اس کا یہ نکل جاتا ہے، جو اس کی یعنی کہ وہ پورا زور لگا کر جاب کرتا ہے، تھکاتا ہے اپنے آپ کو، زیادہ تر ٹائم جاب پہ ہوتا ہے روشنی کا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو بچوں کے پاس آتا ہے، اور ٹائم اس کو پاس بچتا کیا ہے ٹوٹل 15,000 پہ۔ اب اس کے اندر اس نے اپنا کھانا پینا، اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا، اپنے بچوں کے اسکول کی فیس دینا، تو ان سب مشکلات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد کیا تھا،
امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ خوب میرے لیے دعائیں کریں گے، اور اللہ پاک جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ پاک خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور تمام عالم کے انسانوں، مسلمانوں، مومنوں کو اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرمائے اور اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی، اور خوب کلام اللہ جو سب سے اونچی قرآن پاک کتاب ہے اس کے ساتھ محبت کرنے کی، اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گھروں سے شیاطین کو دور فرمائے، جنات کو دور فرمائے، اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارا تابعدار اور فرمانبردار بنائے۔ میری یہ آپ سب کے لیے دعا ہے، امید ہے آپ بھی میرے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر مجھے اچھے اچھے کمنٹ کر سکیں اور وہ اس چیز کو پھیلا سکیں، اس ویلفیئر کا جو جذبہ ہے اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔